پروردگار میرے بیٹے ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، میرے بھائی ہوں گے، نام بتا۔ علی اکبر ہوں گے، علی اصغر ہوں گے، شہزادہ قاسم ہوں گے، اور میرا بھائی عباس ہوگا۔ کون کون ہوگا؟ اچھا، علی اکبر ہوگا، علی اصغر ہوں گے، عباس بھی ہوں گے۔ جی پروردگار بھائی ہیں، وہ ساتھ ہوں گے۔ اچھا، تو وہاں پہ جنگ ہوگی تو یہ لڑیں گے۔ امامیہ کالونی انصاف نہ ملا تو یہی ممبر چھوڑ دوں گا۔ ظاہر ہے پروردگار میرے قریبی ہوں گے تو ظاہر ہے میرے دفاع، ظاہر ہے پروردگار میرے قریبی ہوں گے تو ظاہر ہے میرے دفاع کے لیے لڑیں گے۔ اچھا حسین یہ بتا، عباس لڑے گا؟ میں پورے مجمع سے منت کر رہا ہوں، دل بولے تو بولنا ہے۔ عباس، دعا دیجئے گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں۔ عباس ظاہر ہے پروردگار میرا بھائی ہے، ہم شکل علی ہے، زور علی ہے، جرت علی ہے، لڑے گا۔ نہیں حسین، عباس کو نہیں لڑنے دینا۔ پروردگار وجہ آواز کردگاری، کیونکہ ہم اپنی طاقت کو جانتے ہیں۔ بسم اللہ کریں۔ آپ جی ہیں جن کے عقیدے عرش پہ ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ ایسی رونق ہوتی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شمس میں بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ میں بسم اللہ کروں۔ ہاں بسم اللہ، کیا حال ہے؟ سلام ہے جی بسم اللہ۔ حسین پہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ یا علی، علی مولا بے شک۔ ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں چونکہ بیدار ہو گئے، اس سے بڑا فکرہ پڑھوں تو دعا کیجئے گا۔ 9 محرم میدان کربلا، یہ ذکر ہے جس نے زندگی میں داد نہ دی، شیعہ جو سنی، اگر اس کی زبان چپ رہے گی تو پھر بھیک مانگی کوئی نہیں۔ 9 محرم میدان کربلا، امام حسین خیمہ اقدس میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا۔ منت کرتا ہوں پچھلی داد بھول جائیے گا جو آپ نے دی ہے، اس فکر کی داد الگ بنتی ہے۔ صحابی دوڑتا ہوا آیا، مولا کے قدموں پہ گر پڑا۔ بادشاہ نے کیا ہوا؟ بادشاہ آپ خیمے میں ہیں اور مصروف ہیں، لیکن آپ کے علم میں نہیں، دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا۔ مولا نے جواب نہیں دیا، پھر کہا قدم پکڑ کے، مولا میں منت کر رہا ہوں، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا۔ جلال الہی کے چہرے پہ جلال نمودار ہوا۔ فرمایا خبردار جاؤ اور انہیں بتا دو، ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا، آج کے لیے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہماری زندگی ہو، جیتے رہے وہ لوگ جن کے ہاتھ اونچے ہو گئے۔ زندہ باد وہ عزادار جو ایسے فکروں میں بولتے ہیں، جن کی رگوں میں ولایت سانس لیتی ہے، آخری آدمی تک دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری، جا کے بتا دو ہم نے، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ چلیں یہیں پہ سمیٹتا ہوں، یہیں پہ سمیٹ لیتا ہوں، یہیں پہ سمیٹتا ہوں۔ عباس جی آقا، جاؤ ان سے بات کرو، لڑنے کا نہیں کہا، جاؤ ان سے بات کرو۔ اشعال نامی رہبار پر علمدار حسینی سوار ہوا، عرش جھک کے قدم چوم رہا تھا عباس جب چل رہے تھے۔ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے علی کا علی بیٹا پہنچا۔ 9 لاکھ کو ایک ہی نگاہ میں عباس نے اس انداز سے دیکھا کہ 9 لاکھ کے چہروں پر زردی چھا گئی۔ ادب پڑھنے کا آتی ہوں، ادب پڑھنا آتا۔ 9 لاکھ پر ایک ہی نظر ڈالی، جلال آمیز چہرے زرد ہو گئے، چہرے
زرد ہو گئے چہرے. میں نہیں جانتا کون کتنا بولے گا, اس فکرے کی داد آپ دے نہیں سکتے, جتنا بھی دو اتنا کم ہوگی. 9 لاکھ کے چہروں پر زردی آ گئی, اور حضرت عباس نے وہ فکرہ کہا جو آسمان نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. فرماتے ہیں غور سے سن لو, میں اپنے کریم سردار کے کرم کی وجہ سے تمہیں ایک رات کی سانسیں ادھار دینے آیا ہوں. اب وہ بھی آیا ہے جس نے داد نہیں دی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آخری فکرہ دی, آخری فکرہ. میں اپنے کریم سردار کے کرم کی وجہ سے تمہیں ایک رات کی سانسیں ادھار دینے آیا ہوں. کسی کی سہمی ہوئی, چھپی ہوئی, گھبرائی ہوئی آواز آئی. ہم 9 لاکھ ہیں, آپ تنہا ہیں, چاہیں تو آپ کو واپس نہ جانے دے. اشعل کی رہوار کی پشت پر عباس کھڑے ہوئے. ہاشمیوں میں سب سے بلند قدامت حضرت عباس تھے. 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا, جانتے ہو میں ہو بہو علی ہوں. پیچھے رہ گئے تو دکھ دو گے آپ. جانتے ہو میں ہو بہو علی ہوں. چاہوں, اب پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے, میں مستی میں ہوں. چاہوں تو رہوار پر بیٹھ کے لڑوں, چاہوں تو زمین پر کھڑے ہو کے لڑوں, چاہوں تو تلوار سے حملہ کروں, چاہوں تو تلوار کے بغیر لڑوں. تم سے مجھے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں عباس فقط کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے. یہ ہے لاہور کا معیار, اسے کہتے ہیں امامیہ کالونی کا معیار. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ جیئے, آپ سلامت رہو. جب تک عباس زین پر دکھائی دیتے رہے, حسین کے ہاتھ کمر تک نہ آئے. میزبان ہوں, مجھے وقت کا احساس ہے. ذاکر کافی ہیں, وقت تھوڑا ہے, بس ایک جملہ پڑھنا ہے, پھر سن لیں یہ سارا فکرہ. یہ دوبارہ پڑھتا ہوں. جب تک حضرت عباس علمدار زین رہوار پر دکھائی دیتے رہے, حسین کے ہاتھ کمر پہ نہیں آئے. واحد شہید ہے کربلا کا جس نے 71 مرتبہ اجازت مانگی. پہلی بار جب شہزادہ علی اکبر کو برچھی لگی نا, قدموں پہ سر رکھ کے کہا, بادشاہ اپنے جوان نہ مرا, نوکر کو اجازت دے. بہت روئے حضرت عباس. آپ کو معلوم ہے کس موقع پر؟ جب گچھڑی بنا کے نا کافی دیر ٹکڑے چننے کے بعد قاسم کو اٹھا کے لائے نا حسین, قدموں پہ سر رکھ کے کہا, میرا 13 سال کا شاگرد تھا, ظالموں نے بڑی بے دردی سے مارا ہے, مولا مجھے اب تو میدان دے. فرمایا, تو جانتا نہیں تو میرے بابا کی شکل ہے, میں لاشیں اٹھا رہا ہوں, جب تھک جاتا ہوں پھر تجھے دیکھتا ہوں. جب اون محمد نے زین چھوڑی, اس وقت جسم کانپ رہا تھا. مقتل لکھتا ہے جسم کانپ رہا تھا, ہاتھ جڑے ہوئے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے, اور فرمایا, مولا میں کس دن کے لیے تھا دنیا میں, تیرے بچے مارے جائیں اور تیرا نوکر دیکھتا رہے. اس وقت عباس کو قریب بلا کے ایک فکرہ کہا, عباس تو جانتا نہیں تو میری فوج کا سالار ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا, مولا 34 سال میں نے کچھ نہیں پوچھا, آج ایک سوال کا جواب دے. جس فوج کا میں سالار ہوں, میری فوج کہاں ہے؟ نہ اکبر ہے, نہ قاسم ہے, نہ محمد ہے, نہ حبیب ہے, نہ اوسجہ ہے. یا تو رہ گیا ہے, یا گہوارے والا رہ گیا ہے, یا میں رہ گیا ہوں. مولا مجھے کب بھیجے گا؟ آبادی میری بہنیں تیرے آسرے پہ آئی ہیں. بس ایک مرتبہ ہلکا سا متفکر ہو کے خیمے میں آئے. خیمے کا منظر عجیب تھا. بی بی لبابہ خاتون حضرت عباس کا حرم, قرآن کھلا ہوا, آنکھوں میں آنسو, اور ایک ہی فکرہ زبان پہ, واہ غربت, واہ غربت.
आवाज़ अगर थक गई हैं तो मदीने से नहीं आना था, बादशाह तेरी वफाओं की कसम थकी नहीं हो तो फिर क्यों रो रही है? आवाज़ मौला जिसकी ताज़ीम में तो उठ के खड़ा हो जाता है ना, हुसैन की वो 4 साल की बेटी 19 बार मेरे खेमे आई है, 18 मरतबा खाली जान उठा के आई, 19वीं मरतबा 6 माह के भाई को उठा के आई। रो रो के कहती थी चाची अम्मा मेरा चाचा मैदान कब जाएगा, पानी कब आएगा, चाचा मैदान कब जाएगा। हजरत अब्बास ने पता नहीं दिल में क्या फरियाद की, खैमे से बाहर कदम रखा, कयामत का मंजर है, 84 प्यासे बच्चे हैं, दरमियान में हुसैन की बेटी है, हाथों पे खाली जाम है, अल्लाह का नोहा बुलंद है। अब्बास ने मंजर देखा, कमर पे हाथ रखे, जमीन पे अब्बास बैठ गए। 4 साल की मासूमा ने गले में बाहें डाली, चाचा चाचा तुझे मालूम है अब मेरा भाई कभी कभी आंखें खोलता है, अब मेरा मासूम भाई कभी कभी लब खोलता है, चाचा तू दरिया पे कब जाएगा? बीवी आपका बाबा मुझे इजाजत नहीं दे रहा, अगर बाबा से इजाजत मैं मांग दूं तो आप जाएंगे? बीबी अगर आप इजाजत मांगे तो मैं तैयारी करता हूँ। जितने हथियार राइज थे, मुझे नहीं मालूम कौन कितना रोएगा, ये फिक्रा नहीं है, ये कुरान मसाइब है। अगर आपने समझ लिया ये मेरे पे अता हुआ था फिक्रा, ये मैंने सबसे पहले पाकिस्तान में पढ़ा था, हथियार भी उठा रहा था, दिल में सोच भी रहा था जाऊंगा अकबर का बदला लूंगा, जाऊंगा कासिम का बदला लूंगा, जाऊंगा और मोहम्मद का इंतकाम लूंगा। इधर मश्क को हाथ लगाया, या 4 साल की हुसैन की बेटी सामने आई, चाचा पानी लेने जा रहे हैं मेरे भाई के लिए, इजाजत हो तो मशकीज़ा मैं पहनाऊं? बीबी आपका कद छोटा है मेरा बड़ा है, जो गाजी के मुरीद बैठो हाय कर देना। आवाज़ी भी चाचा मैं कोशिश करती हूँ। मक्तल कहते जितना ऊंचा हो सकती थी उतना हुसैन की बेटी हुई, जितना झुक सकता था उतना गाजी झुका, इतना झुका हाथ कदमों के करीब आ गए, 4 कदम हुसैन की बेटी पीछे हट गई। ना चाचा तेरी बड़ी शान है, मैं 5 इमामों के रिश्तेदार होके आज वादा कर रही हूँ कयामत तक तेरा हाथ ऊंचा रहेगा, लोग तेरे अलम से मुरादे मांगेंगे, लोग तेरे हाथ को सलाम। जी 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 आखिरी फिक्रा पढ़ लो मुझे भाई, आखिरी मैं बिस्मिल्लाह कर। मासूमा ने तैयार कराया, जो सादात बैठे मुझे माफी देना, फिक्रा बड़ा नाजुक है, मैं पढ़ जाऊंगा, मक्तल नहीं पढ़ता। मासूमा ने तैयार कराया, हर आंख पे बाजे पे देखे मुझे। मासूमा ने आज 28 रजब है, आज भी रोना तो कब रोना है। मासूमा ने तैयार कराया, हथियार सजाए, मश्क उठाई, अलमदार हुसैनी, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, तैयार हो के चला, गरीब ज़हरा की निगाह पड़ गई, ये इस अंदाज से कमर पे हाथ रख के उठे। अब्बास कहाँ की, पत्थर रोते हैं आप तो अज़ादार, अब्बास कहाँ की तैयारी? मौला मक्तल जा रहा हूं। किसने तैयार कराया? मेरी आका ज़ात सामने आए, जी बाबा, चचा को मक्तल आप भेज रही हैं? जी बाबा। बेटा क्यों भेज रही हैं?